السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے شام کے اس حصے کی جو نقشے میں شام ہے، مگر حقیقت میں ایک الگ کہانی، ایک ایسی کہانی جہاں بندوق بھی ہے اور سیاست بھی اور طاقت کی بساط بھی۔ یہ کہانی ہے قصد کی، لیکن یہ ولاگ صرف قصد کے بارے میں نہیں، یہ ولاگ ہے اس شخص کے بارے میں جو آج شام کی سیاست کو خاموشی سے نئی شکل دے رہا ہے۔ اس کا نام ہے احمد الشرا، جو موجودہ صدر ہیں شام کے۔ مگر پہلے قصد کو سمجھتے ہیں۔ قصد کوئی ملک نہیں، کوئی آئینی ریاست نہیں، قصد ایک مسلح اتحاد ہے۔ قصد کا پورا نام سیرین ڈیموکریٹک فورسز ہے۔ یہ اتحاد 2015 میں وجود میں آیا۔ یہ اس وقت جب داعش شام اور عراق کو نگل رہی تھی۔ امریکہ کو زمین پر ایک ایسی فورس چاہیے تھی جو خود لڑے اور نقصان امریکہ کا نہ ہو۔ چنانچہ کرد ملیشیا YPG کو آگے لایا گیا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ چند عرب گروہ اور اقلیتی فورسز کو بھی ان کے شامل اتحاد کیا گیا۔ ان کے اتحاد میں یہ بھی شامل تھے اور یوں قصد وجود میں آئی۔ لیکن طاقت کا توازن شروع دن سے صاف تھا۔ قصد کی ریڑھ کی ہڈی ہے کرد دہشت گرد تنظیم YPG، جسے ترکی ایک دہشت گرد تنظیم کہتا ہے، اور قصد کا سب سے نمایاں چہرہ ہے مظلوم عابدی، جو ان کے بڑے رہنما ہیں۔ امریکہ اسے اتحادی کہتا ہے، ترکی اسے PKK، جو ترکی کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہے اور کئی کارروائیاں کر چکی ہے، ترکی اسے PKK کا رہنما کہتا ہے۔ اسی لیے ترکی قصد کو اپنے لیے براہ راست خطرہ سمجھتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں قصد کے لوگوں کی۔ اکثریت کردوں کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ 65% کردوں کے علاوہ باقی عرب قبائل اور تھوڑی تعداد میں عیسائی اور دیگر اقلیتیں بھی شامل ہیں۔ اگر مذہب کی بات کریں تو قصد مذہب کے نام پر بالکل سیاست یا تحریک نہیں چلاتا۔ قصد کوئی مذہبی تحریک نہیں ہے، یہ خود کو سیکولر کہتے ہیں، اور یعنی مذہب اور سیاست الگ الگ۔ اب نقشے پر آئیے، قصد کہاں پر قابض رہی ہے؟ شام کے شمال مشرق میں الحسکہ، قامشلی، عین العرب، رقہ اور دیر الزوار کے جو خطے ہیں، وہاں پر ایک وقت میں قصد شام کے 25 سے 30% علاقے پر قابض تھی۔ یہ علاقے آبادی میں کم مگر تیل، گیس اور گندم سے مالا مال ہیں۔ یہیں سے تنازع شروع ہوتا ہے۔ قصد کہتی ہے کہ ہم شام کا حصہ ہیں مگر ہم خود مختاری چاہتے ہیں۔ یہاں ایک نام دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ نام ہے احمد الشرا۔ احمد الشرا صرف صدر نہیں، وہ ایک غیر معمولی سیاستدان ہے۔ ایسا سیاستدان جو شور سے نہیں، سوچ سے چلتا ہے۔ وہ بہترین خطیب ہے، اس کی گفتگو نعرہ نہیں، سمت دیتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کب الفاظ بولنے ہیں اور کب خاموشی اس کی تقریر بن جانی ہے۔ احمد الشرا جنگ کی زبان کم اور سیاست کی زبان زیادہ بولتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ترک اقوام ایک حیران کن بات کہہ رہی ہے۔ ترک تجزیہ کار اس وقت اس عرب رہنما کو سلطان محمد فاتح کا ثانی کہہ رہے ہیں، یعنی وہ فاتح جو شہر صرف تلوار سے نہیں بلکہ عقل، صبر اور وقت کی پہچان سے فتح کرتا ہے۔ یہ تعریف معمولی نہیں اس شخص کے لیے جو بکھرے ہوئے شام کو ایک بار پھر ریاست میں ڈھالنا چاہتا ہے۔ اسی لیے قصد اور احمد الشرا آمنے سامنے ہیں۔ یہ لڑائی صرف بندوق کی نہیں، یہ لڑائی ہے ریاست اور خود مختاری کے بیچ۔ یہ لڑائی ہے مرکز اور ملیشیا کے درمیان۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا احمد الشرا سیاست سے وہ کر دکھائیں گے جو دوسروں نے جنگ سے نہ کیا؟ یہی ہے آج کے شام کی اصل کہانی۔ تاریخ میں ہر فاتح تلوار والا نہیں ہوتا، کچھ فاتح الفاظ سے شہر فتح کرتے ہیں، کچھ خاموشی سے ریاستیں جوڑ دیتے ہیں۔ احمد الشرا انہی میں سے ہے۔ وہ نعرے نہیں لگاتا، وہ سمت بدلتا ہے، اور یہی اصل سیاست ہے۔ یہ تھا وہ تجزیہ جو ٹی وی پر نہیں ملتا، یہ تھا وہ زاویہ جو ہیڈ لائنز میں نہیں ملے گا۔